عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل مجھ سے لڑے جا رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی پچھلے 2 گھنٹوں سے پیدل چل رہے تھے۔ گرمی سے وہ بے حال تھی۔ میرے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں تھے، سو اسے اس کی ماں کے گھر سے اپنے گھر پیدل لے کر جا رہا تھا، اور اسی بات کا اس کو قلق تھا کہ میں اسے پیدل چلائے جا رہا ہوں۔ اس کو معلوم بھی تھا کہ اس کو لینے کے لیے بھی میں 3 گھنٹے پیدل چل کر آیا ہوں۔ آس پاس ایئر کنڈیشنر گاڑیاں زناٹے سے گزرتی تو وہ حسرت سے ان گاڑیوں کو دیکھتی اور دل میں کہتی، لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ میں شرمندگی سے اپنے پیروں کو دیکھنے لگا جو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی جو گاڑی گزری تھی اس میں کتنی کم شکل عورت بیٹھی تھی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی؟ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گیا۔ وہ حسین بھی نہیں تھی میری طرح، مگر پھر بھی اس کے پاس گاڑی کی عیاشی ہے، اور مجھے دیکھو، میں دھوپ میں جل رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے اپنے پیروں پر نظریں جمائیں جو تیزی سے زمین کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ میرا انگوٹھا میرے جوتے سے باہر جھانک رہا تھا۔ بات دراصل اس عورت میں نہیں ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے گھورتی ہوئی مجھ سے شکایت کرنے لگی۔ میں مزید خود میں سمٹنے لگا۔ بات اس کے مرد میں ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داری محسوس کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عورت کو سکون بھری زندگی دے گا، سو اس نے کر لیا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا جن پر پڑے چھالے پھٹ گئے تھے۔ ان میں سے میرا گوشت باہر جھانک رہا تھا، پسینے سے جل رہا تھا۔ سیمنٹ اور گارے کی مزدوری میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے، آپ کتنا بھی چھپائیں مگر آپ کے ہاتھ کے چھالے کبھی نہیں چھپتے۔ خود کو دیکھو، فلسفے میں ماسٹرز کر کے پچھلے 3 سالوں سے نوکری کے لیے جوتے چٹکا رہے ہو۔ کوئی فائدہ ہے تمہاری تعلیم کا؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری پھوپھی کے بیٹے اکرام کو دیکھو، مڈل پاس ہے، کپڑے کی دکان سے لاکھوں کما رہا ہے۔ میرا رشتہ مانگا تھا، مگر ماں کو پتہ نہیں ڈگریوں میں کیا نظر آیا کہ تمہارے پلے باندھ دیا، اور پچھلے 2 سالوں سے تمہارے ساتھ بھوکے پیٹ اور ننگے پیروں بدن گھوم رہی ہوں۔ اس نے گویا تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ مجھے اس وقت مشہور فلاسفر رائے ٹی بینٹ کی بات یاد آ گئی، ہمیشہ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنو، ہمیشہ کسی کی محبت کا ذریعہ بنو، اور لوگوں کی اچھائیوں پر یقین رکھو۔ میں نے قمیض کی سائیڈ جیب تھپتھپائی اور ہاتھ ڈال کر میٹھی بوندی نکالی۔ روزینہ کو تھمانی چاہی، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کھلے لفافے سے بوندی زمین پر بکھر گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کے چھالوں کو دوبارہ غور سے دیکھا، ان کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک ہم دونوں کے پیروں کو کسی غیر مرئی قوت نے پکڑ لیا۔ ہمارے سامنے ایک بلی نہایت غمگین حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھی کی لاش سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ کسی گاڑی نے اس کا سر کچل دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹک بلی کو دیکھ رہے تھے جو خاموش آنسوؤں سے اپنے ساتھی کی موت پر نوحہ کنا تھی۔ روزینہ بلی کے ساتھ بیٹھ گئی اور خاموش نظروں سے گویا بلی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں ایک ٹک روزینہ کو دیکھ رہا تھا۔ روزینہ نے اپنی نظریں بلی پر جمائی ہوئی تھیں۔ اچانک بلی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، گویا روزینہ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اب دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ روزینہ کا جسم ہچکولے کھانے لگا۔ میں بالکل ساکت اپنی جگہ پر استادہ تھا۔ گاڑیاں ہمارے پاس سے گزر رہی تھیں۔ روزینہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل بے آواز روئے جا رہی تھی۔ اچانک وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر زور سے میرے گلے لگ گئی۔ میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر میری زخمی ہتھیلیاں بے خودی سے چومنے لگی۔ اس کے آنسوؤں سے میرے زخمی چھالوں میں ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں غور سے بلی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔